السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج ہماری قوم میں کچھ ایسے حضرات پیدا ہو گئے ہیں جو سیدھا علماء سے بغاوت کی بات کرتے ہیں، علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں، علماء کے سلسلے میں نظریات غلط رکھتے ہیں۔ ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ علماء اتنے برے ہوتے جتنے تم سمجھ رہے ہو تو قرآن ان کی فضیلت نہ بیان کرتا۔ علماء برے ہوتے جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہو، چند جوہلا کی صحبت کی وجہ سے، چند علماء باغی گمراہوں کی صحبت کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہو کہ علماء برے ہیں۔ اگر وہ برے ہوتے تو ان علماء کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جانشین اور انبیاء کا جانشین ہونے کا مژدہ نہیں سناتے۔ حضور یہ نہ کہتے اکرموا العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، علماء کی تعظیم کرو کیونکہ وہ انبیاء کے جانشین ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ کہیں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی، جس نے علم کی توہین کی اس نے جبریل کی توہین کی، جس نے جبریل کی توہین کی اس نے انبیاء کی توہین کی، اور جس نے انبیاء کی توہین کی اس نے خدا کی توہین کی، اور جس نے خدا کی توہین کی قیامت میں خدا پاک اس کو ذلیل فرما دے گا، رسوا فرما دے گا۔ یہ علماء ہیں۔ تو علماء جو ہے وہ ہمارے رہبر ہیں۔ علماء جسم کی روح کی طرح ہیں۔ علماء آپ کے پاسبان ہیں، آپ کے عقائد کے پاسبان ہیں، آپ کے اعمال کے پاسبان ہیں، ہر معاملے کے آپ کے مقتدا ہیں علماء۔ علماء کو برا سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے، ورنہ یاد رکھیے سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ جس آبادی میں علماء نہ ہو اس آبادی کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ وہ آبادی، وہ علاقہ رہنے کے لائق نہیں ہے جس علاقے میں علماء نہ ہو۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، جب بھی کسی اسلام دشمن طاقت نے اسلام کو مٹانے کی سوچی ہے، مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کی پلاننگ کی ہے، تو سب سے پہلے علماء کو ٹارگیٹ کیا ہے۔ برسوں پہلے انگریز ہندوستان میں آیا اور ہندوستان پر اس نے قابض ہو کر اپنی حکومت بنائی، تو جانتے ہیں آپ انگریز کو سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں سے تھا، کیونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی انہوں نے۔ تو انہوں نے عوام کو نہیں علماء کو ٹارگیٹ کیا، اور ہزاروں علماء کو سولی چڑھا دیا، پھانسی چڑھا دیا۔ درختوں پر جہاں دیکھو علماء کی لاشیں نظر آتی تھیں۔ جی یہ حقیقت ہے جو آپ کا خادم آپ سے بول رہا ہے۔ کتنے علماء ہیں جن کو جزیرہ انڈمان بھیج دیا گیا، ان کو تڑپا تڑپا کے مار دیا گیا، کیونکہ انگریز جانتا تھا قوم مسلم کو مار دینا ہے تو پہلے علماء کو مارنا پڑے گا، اسلام کو مٹانا ہے تو پہلے علماء کو مٹانا پڑے گا، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے تو علماء کو مٹانا پڑے گا۔ کیوں؟ انگریز جانتا تھا کہ علماء زندہ رہیں گے تو یہ پوری قوم زندہ رکھیں گے، قوم کی زندگی ہے علماء۔ علماء زندہ رہیں گے تو اپنی قوم میں روح پھونکتے رہیں گے اور انگریز اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اس لیے علماء کو انگریز نے کاٹ کے مار کے جزیرہ انڈمان بھیج کر بالکل صفایا کر دیا تھا۔ یہ علماء ہیں، پھر بھی علماء اپنا تن من دھن لٹا دیے، جزیرہ انڈمان چلے گئے، پھانسی پر چڑھ گئے، لیکن اپنی قوم کو مردہ نہیں ہونے دیے۔
آواز بلند کی بلند ہی رکھے اور انہی کی کوششوں اور کاوشوں اور قربانیوں کی بنیاد پر آج ہم زندہ ہیں. ہمارا اسلام ہندوستان میں زندہ اور آباد ہے. اس کو کبھی نہیں بھولیے گا. اور آج بھی آنکھیں ذرا کھولو نا تھوڑی سی, معاشرے کو دیکھو, زمانے کو دیکھو. جو بھی باطل قوتیں اسلام دشمن بنی ہوئی ہیں, وہ قوتیں آج بھی علماء کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں. جرم ثابت نہیں کیا, الزام لگا کے ان کو اریسٹ کر رہی ہیں, سلاخوں میں ڈال رہی ہیں. آنکھیں کھولو, ذرا پڑھو. درجنوں علماء, بے گناہ علماء جن کا جرم آج تک ثابت نہیں ہے, وہ سلاخوں میں سڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنی قوم میں متحرک تھے, اپنی قوم میں فعال تھے, اپنی قوم کا درد اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے, وہ اپنی قوم کو بیدار کرنے کا کام کرتے تھے. اس لیے ان علماء کو اٹھا کے سلاخوں میں ڈالا گیا اور ڈالا جا رہا ہے. اس کو محسوس کیجئے, اور اگر ہو سکے تو علماء کے لیے دعا کیجئے, علماء کے دامنوں سے جڑیے, ان سے محبت کیجئے, نفرت کا چشمہ اتار دیجئے, عداوت کی آگ سینے سے نکال دیجئے, اور اپنے ان رہنماؤں کے لیے مخلصانہ دعائیں کیجئے کہ ان پر کوئی گھٹنا نہ آئے. جس دن علماء نہ رہے, یاد رکھ لینا, اس دن دین نہیں بچ پائے گا. جس دن علماء نہ رہے, اس دن تمہاری سلامتی نہ رہ جائے گی. جس دن علماء نہ رہے, اس دن تمہارے لیے قیامت کا دن ہوگا. اس لیے میرے دوستو, علماء کی اہمیت, علماء کی عزت سمجھنے کی کوشش کرو. میں آج یہ ویڈیو صرف اس لیے بنایا ہوں کہ کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو فاسق بھی نظر آتے, فاجر بھی نظر آتے, نہ سر پہ ٹوپی ہے, نہ چہرے پہ داڑھی ہے, نہ اسلامی لباس ہے, نہ اور کوئی عملی زندگی میں خوبی ہے, مگر علماء کے خلاف کینچی کی طرح زبان چلا رہے ہیں, علماء کے خلاف بکواس کر رہے ہیں, جیسے سارا ظلم اور جرم علماء کا ہو. یہ بالکل دودھ کے دھوئے بیٹھے ہیں اپنے گھر میں. یہی سب سے بڑی غلطی ہے. یاد رکھیے گا, اسلام کے احکام جس طرح علماء پر نافذ ہوتے ہیں اسی طرح عوام پر بھی نافذ ہوتے ہیں. جیسے اسلام کے احکام آپ پر نافذ ہے ویسے علماء پر ہیں. ہاں, علماء پر علم پانے کے ناطے, عالم ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ ہر موقع پر آپ کی رہنمائی کریں, آپ کو ہدایت پہنچائیں. غلط کر رہے ہو تو روکیں, اچھے کاموں کا حکم دیں. یہ علماء کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے علماء کو ہر آفت سے میرا مالک و مولا بچائے, ہر سازش سے بچائے, ہر عداوت سے بچائے, اور دشمنوں کے ہر حرب و ضرب سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.